पहले भी कह चुका हूँ और उन्होंने पंजाब में दो बार जब हुकूमत की है, बल्कि 3 बार 97 में भी, तो वो आल नाल होते थे और उनकी अपनी पार्टी के लोग होते थे। और यहाँ एक शिकायत ये भी होती थी कि वो ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड देते हैं और वज़राए कराम को कहते हैं जी मेरिट पर चलना है। तो अब वहाँ चूँकि इत्तेहादी हैं और मुँह ज़ोर किस्म के इत्तेहादी हैं, लेकिन शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं, एडिटर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हम उनसे पूछते हैं कि शामी साहब, शहबाज शरीफ साहब के लिए और मौजूदा काबीना के लिए कौन से बड़े चैलेंजेस हैं कि वो इमरान ख़ान साहब का जो ख़ुद उन पर तनकीद किया करते थे उसको भी जस्टिफाई करें कि हम उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलें, और कोरोना के जो असरात हैं मईशत पर उससे भी ओहदा बरा हूँ। शाद आरिफ साहब, जो आपने इब्तदाई गुफ्तगू की है जी, मेरा ख्याल है यानी वो हकीकत के बहुत करीब है। यानी एक 13 रुकनी इत्तेहाद है, उसकी कई जमातें जो हैं आज हुकूमत में शामिल हुई हैं और 3 जमातें बाहर हैं अभी तक। एक तो ANP और BNP साहब की पार्टी और दावड़ साहब की पार्टी। तो ये 3 जमातें जो हैं अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वज़ारत ख़ारजा उन्होंने कबूल तो कर ली है खबरों के मुताबिक, लेकिन उसका भी हलफ नहीं उठाया। और वो वहाँ मौजूद थे तकरीब में, लेकिन हलफ नहीं उठाया। और वज़ीर मुमलकत बराए अमूर ख़ारजा जो उनकी हिना रबानी खर हैं, उन्होंने अपना मनसब संभाल लिया है। अब कहते ये हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बाकी 3 जमातों के वकील हैं और वो चाहते हैं कि उनकी भी एडजस्टमेंट हो जाए और उनसे किए गए वादे पूरे किए जाए। तो बहरहाल ये एक मुश्किल सूरत हाल है और इतनी जमातों का इकट्ठा मिलकर हुकूमत बनाना और फिर आगे बढ़ना ये कोई मामूली मामला नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा मरहला सर हो गया है, जो बड़ी जमातें हैं उनके दरमियान तकसीम हो गई है और इमरान खान साहब जो हैं वो भी पूरी क़ुव्वत से मैदान में मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब की जो मौजूदगी है वो इस बात की ज़मानत है कि इन जमातों के दरमियान इत्तेहाद बरकरार रहेगा। अगर कुछ ये इसलिए लगता है कि इनको किसी न किसी तौर एक दूसरे के साथ अपना निभाना पड़ेगा और सफ़र जारी रखना पड़ेगा। यानी शामी साहब आप फरमा रहे हैं कि बिनाए इत्तेहाद भी इमरान खान थे और बकाए इत्तेहाद भी इमरान खान की ज़ात है। पाकिस्तानी सियासत का यही मसला है, या ये शख्सियात के गिर्द घूमती है। एक ज़माने में देखिए फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ इत्तेहाद बना था, फिर भुट्टो साहब के खिलाफ इत्तेहाद बना, तो भुट्टो साहब के हामी और भुट्टो साहब के मुखालिफ, फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी इत्तेहाद बना। और अब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ कम बेश सारी जमातें जो हैं वो यकजा हो गई थी। तो ये इमरान खान साहब ने उनको मुत्तहिद भी किया और अब मज़ीद मुत्तहिद भी रखेंगे अगर उन्होंने अपनी सियासत सरगर्मी से जारी रखी। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को जो बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है वो मईशत का है और वो गवर्नेंस का है। और जो उनकी मुआशी टीम है वो तो काफ़ी मजबूत है, उसमें मिफ्ता इस्माइल हैं और फिर आयशा गौस हैं और इसके साथ फिर जो हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, आसन इकबाल, उनकी भी मुआवनत उनको हासिल होगी। आसन इकबाल साहब जो हैं वो भी उसी टीम का हिस्सा होंगे। तो इस लिहाज से एक मुआशी टीम तो उनकी बहुत बेहतर है, लेकिन मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इससे कैसे वो निकलेंगे, IMF के साथ प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ेगा और दोस्त मुल्कों के साथ कैसे ताउन जारी रहेगा, चीन जो है उसके साथ उससे क्या मामला हो सकेगा, अमेरिका का गुस्सा कैसे ठंडा होगा, सऊदी अरब के साथ क्या मामलात होंगे, ये बहुत ही कई महाज हैं जिन पर उनको मूवमेंट करनी है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं
شامی صاحب، یہ حکومت جو ہے، موجودہ حکومت، خواہ کتنا عرصہ بھی چلے، 3 ماہ چلے یا 1.5 سال چلے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب اگلے الیکشن ہوں گے وہ پھر سے معاشی ایجنڈا ہی اس میں سر فہرست ہوگا، معیشت کا بیانیہ ہی سب سے زیادہ زوردار ہوگا، یا خارجہ پالیسی پر اگلا الیکشن لڑا جائے گا، اس بیانیے پہ الیکشن لڑا جائے گا؟ دیکھیں اس وقت تو خارجہ پالیسی کا ایشو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کھڑا کیا ہے، لیکن وہ کوئی ریئل ایشو نہیں ہے. اس وقت جو امریکہ ہے اس سے کوئی ہمارا ایسا کوئی جوہری اختلاف نہیں تھا اس وقت. اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، ایک میرا خیال ہے ایک بڑا یعنی ایک باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیشن انہوں نے خود ہی بنائی ہے اور گھڑی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک فائدہ مند ہو سکے گا، کیونکہ اس کے منفی اثرات بھی بہت ہوں گے. پاکستانی معیشت جو ہے اور پاکستانی ریاست جو ہے وہ اس طرح کے بیانیے کی متحمل نہیں ہو سکتی. لیکن بنیادی معاملہ وہی پھر ہوگا کہ آپ یہاں لوگوں کو ریلیف کیا دیتے ہیں، کیا لوگ موجودہ حکومت سے مطمئن ہو پاتے ہیں، کیا کچھ گورننس بہتر ہوگی. تو موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے تو پرفارمنس جو ہے اس کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی بات ہوگی. اور خان صاحب جو ہیں دیکھیں بالآخر ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو ایک نئی صورتحال ہے، وہ ابھی یعنی ایوان اقتدار سے نکلے ہیں، لیکن جو حالات آگے بڑھیں گے کچھ ان پر بھی دباؤ آئے گا اور کئی معاملات ان کے خلاف جو ہیں وہ بھی بروئے کار آئیں گے. تو پھر کس طریقے سے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تیقن کے ساتھ کہ آنے والے 1 سال میں کیا ہونے والا ہے. شامی صاحب، موجودہ حکومت کے لیے ایک تو یہ بیانیہ ایک مسئلہ ہوگا، لیکن دوسرا جو کرونا کی وجہ سے جو عالمی معیشت پر اثرات ہو رہے ہیں، یوکرین جنگ کے اثرات ہو، یعنی یو کے جیسے ریاست، مضبوط ریاست، وہاں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یعنی یوٹیلیٹی بل جو لوگوں کے تھے وہ بہت بڑھ گئے ہیں. مہنگائی ایک ہے، امریکہ میں یہی کچھ سنا جا رہا ہے. تو موجودہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی جہاں پہنچ چکی تھی اب اس کو واپس لایا جا سکتا ہے، قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں، یا یہ مزید بڑھے گی اور موجودہ حکومت کے لیے بھی اتنا ہی بڑا چیلنج ہوگی جتنی عمران خان کے لیے تھی؟ دیکھیں شاہ صاحب، ایک تو مہنگائی جو تھی وہ بد انتظامی کی پیداوار تھی. تو جو مہنگائی بد انتظامی کی وجہ سے ہو رہی تھی اس کو تو میرا خیال ہے کہ روکا جا سکے گا. جیسے ابھی فیصلہ کیا انہوں نے کہ جو شوگر ہے اس کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا کہ گندم جو ہے، آٹا جو ہے، اس کی قیمتیں کم کی جائیں گی. اور یعنی یہ اس طرح کے انتظامی اقدامات ہیں، اس سے بھی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش تو ہوگی. لیکن جہاں تک تعلق ہے آئل پرائسز کا، وہ تو کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور پاکستان میں عمران خان صاحب نے جاتے جاتے جو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ان کو فریز کیا تھا، وہ اس نے بہت مشکل صورتحال پیدا کر رکھی ہے. آج بھی جو پاکستان کے بزنس مین ہیں انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں ان کو مارکیٹ کے مطابق کرے، کیونکہ یہ پاکستان کے وسائل کو کنزیوم کر رہی ہیں. یہ قیمتیں جو ہے اتنی بڑی مقدار میں سبسڈی حکومت کو دینی پڑ رہی ہے کہ اس کے دوسرے اخراجات کے لیے اس کے پاس رقم نہیں بچے گی. تو اب لیکن شامی صاحب، وہ میں دیکھ رہا تھا جو بزنس کمیونٹی کی طرف سے تجاویز گئی ہیں اس میں ایک عجیب صورت تھی کہ پیٹرول پر جو سبسڈی جو ہے وہ ختم کی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ 110 روپے سے زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سبسڈی بھی آپ ختم کر دیں اور 110 سے زیادہ قیمت بھی نہ بڑھنے دیں؟ آپ دیکھیں نا، یہ تو اب ہم شاعری کرتے ہیں. جی، ہمارے ہاں سیاست میں بھی شاعری ہوتی ہے، جی، معیشت میں بھی شاعری ہوتی ہے. جی، اور ہماری جو معیشت جو ہے وہ دنیا میں اکثر ممالک میں وہ اس کو اپنی ترجیح نمبر 1 ہوتی ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو معیشت کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور سیاست کی بنا پر فیصلے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو قیمتیں فریز کی
وہ اب حکومت کو انہیں سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. وہ کیسے نپٹے گی اس سے اور کتنے وسائل جو ہے اس میں جھونک دیے جائیں گے, یہ بہت ایک مشکل معاملہ ہے. جب قیمتیں اگر آپ عالمی منڈی کے برابر کریں گے تو لوگ اس کے ظاہر ہے اس سے انفلیشن بڑھے گی, اس سے قیمتیں بھی بڑھے گی, اس سے حکومت جو ہے اس کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوں گی. لیکن اگر یہ قیمتیں یہاں روک لی جاتی ہیں, اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بھی آپ کی معیشت کی کمر جو ہے وہ دوری کر دیں گے. ہونا تو دیکھیے یہی چاہیے تھا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر معاشی حقائق جو ہیں ان کا سامنا کرتے, ان کی چیلنجز کا سامنا کرتے اور مشکل فیصلے کرنے سے گریز نہ کرتے. لیکن بدقسمتی سے نہ گزشتہ دور میں ایسا ہوا اور نہ اب ایسا ہونے کی توقع ہے. تو حکومت جو ہے اس سے وہ بھی فیصلے کرے گی, خواہ وہ کتنے حقیقی کیوں نہ ہو, اس کے اثرات تو اس کو بھگتنے پڑیں گے اور اپوزیشن جو ہے اس کا جینا جو ہے اس کو اوپر کیے رکھے گی. شامی صاحب, یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ عمران خان صاحب پہ ایک لٹکتی تلوار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ اگر عمران خان صاحب کی فیور میں نہیں آتا تو عمران خان صاحب کے اتحادیوں کو ایک نئی وجہ مل جائے گی کہ وہ ان کے ساتھ میسز کو اسی طرح موبیلائز رکھیں اور ان کا بیانیہ اور جاندار ہو جائے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات دوسری صورت میں بھی ہو سکتے ہیں خان صاحب کی سیاست میں؟ دیکھیں یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ 7-8 سال سے لٹکا چلا آ رہا ہے اور یہ کسی اپوزیشن نے ایک کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا, نہ کوئی کسی سیاسی جماعت نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا, نہ یہ حکومت نے قائم کیا. یہ ان کے اپنے ساتھی ہیں اکبر ایس بابر جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا. اور اس کو اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو کتنی تاریخیں لی گئی ہیں, کتنی بار ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کٹکھٹایا گیا ہے اور تاخیر پہ تاخیر ہوتی چلی گئی ہے. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 30 دن کے اندر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. تو اب اب دیکھیے اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن پہ دباؤ بڑھا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لائیں گے, جبکہ وہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جو ہے اس وقت انہوں نے بہت اس کی داد وصول کی تھی اور اتفاق رائے سے تقرری ہوئی تھی اور خود پی ٹی آئی کی کانسنٹ بھی اس میں شامل تھی. تو بہرحال یہ ایک مشکل صورتحال ہے. ہم کوئی اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے جب ایک معاملہ ایک الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے تو یہ کہنا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو بہت مشکل ہوگا. لیکن اگر ایسا نتیجہ نکلا جو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرے تو بہرحال ان کو بھی اس کو بھی بھگتنا پڑے گا.